صحیح بخاری کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وغلقت ابواب جہنم، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کروا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور فرمایا کہ جو شیاطین ہیں یعنی شیطان، ان کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، ان کو بند کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز بیان ہوئی ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ دوسری چیز جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ تیسری چیز شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ اب جنت کے دروازے کھول دینا، اس سے مراد کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت حاصل کرنے کے اسباب زیادہ سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے، نیکیاں کرنے کا موقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ میرا بندہ گناہ سے بچ جائے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، تاکہ وہ جہنم سے بچا کر زیادہ سے زیادہ جنت کے قریب کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو بیان فرمائی کہ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عام بندہ کو جو سال گناہ کے اندر لت پت رہتا ہے، مختلف گناہوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے، جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو گناہ گار سے گناہ گار بندے کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے بارے میں کچھ نہ کچھ خیال پیدا فرما دیتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچ اس کو ضرور آتی ہے۔ اگر ایک بندہ شراب پینے کا عادی ہے، وہ کھلے عام سال شراب پیتا ہے، ماہ رمضان مبارک کے اندر ایسے شراب کے عادی بندے کو بھی ایک لمحہ کے لیے سوچ ضرور آتی ہے کہ یار میں گناہ تو سارا سال کرتا ہوں، لیکن اب تو ماہ رمضان ہے، اب تو مجھے کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ شرم و حیا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جملہ گناہ کہ جو عام بندہ سال کرتا ہے، تو ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی ماہ رمضان کا ادب و احترام ان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وسلسلۃ الشیاطین، کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے راستے کو روکتا ہے اور شیطانی راستوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کرتا ہے، اور نیکی کے راستے کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرماتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو جنت میں لے جانے کے اسباب پیدا کرتا ہوں اور جہنم سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہوں، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے کمال کی مہربانی فرمائی۔ کیا کی؟ کمال کی مہربانی فرمائی۔ اور وہ کمال کی مہربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی میں رب تعالیٰ ہر چیز کا، ہر نیکی کا مقام اور مرتبہ، اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ بالخصوص امام بہقی سنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ انتظام یہ فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی بندہ کرتا ہے، اس ایک نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ 70 نیکیوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ جس نے ایک فرض پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا عطا فرماتا ہے، اور جس نے نفل پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ رب العزت محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان نفلوں کو فرض کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما لیتا ہے۔ یہ دیکھیں کمیونیکیشن کا دور ہے۔ عام طور پر جب ہم کال فون کرتے ہیں، ہمارا بیلنس جب کٹوتی ہوتا ہے، اس وقت اگر ہم 1 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ کی کال کرتے ہیں، اگر کوئی پیکج نہ لگا ہوا ہو تو وہ 5-6 منٹ کی جو کال کرتے ہیں، اس وقت ہمارا بیلنس زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے، زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن انہی پیسوں کے ساتھ اگر کوئی پیکج لگا لیا جائے تو پھر پیکج پہ ہی جو خرچ آتا ہے پھر کال فری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ماہ رمضان مبارک کے اندر خصوصی طور پر نیکیوں کا ایک پیکج اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندوں تمہارا کام ہے نیکی کرتے جانا، اور میں رب نے تمہیں پیکج یہ دے دیا ہے کہ ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا میں تمہیں ثواب عطا کروں گا، اور نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب ملتا جائے گا، سنن پڑھو گے تو اس سے بھی بلند مقام جو ہے ثواب پاتے جاؤ گے۔ اسی طرح ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے
اگر ایک ہفتہ وہ مزدوری کرتا ہے اور اس کو مزدوری 1000 روپے یا 1200 روپے یا 1500 روپے ملتی ہے، لیکن ایک دن کوئی ایسا آ جائے یا ایک ہفتہ ایسا آ جائے یا ایک مہینہ ایسا آ جائے کہ مالک اسے کہے کہ اب سے تو کام اتنا ہی کرے گا جتنا پہلے کرتا تھا، لیکن اتنے کام کا جب پہلے تجھے 1200 ملتا تھا اب تجھے جو ہے وہ 7000 یا 10000 ملے گا، تو بتائیے ذرا وہ مزدور کتنا خوش ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کام تو وہی ہے جو پہلے کرتا تھا، لیکن اب پیکج جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، مزدوری بڑھا دی گئی ہے۔ اسی طرح میرا رب فرماتا ہے کہ نماز وہی ہے، قرآن کی تلاوت وہی ہے، صدقہ خیرات وہی ہے، نوافل وہی ہے، ذکر اذکار وہی ہے، ساری نیکیاں وہی ہیں، لیکن میں رب نے تیری اجرت بڑھا دی ہے، تیری مزدوری بڑھا دی ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ میرے حضور عبادت کر کے اس پیکج سے استفادہ کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، یا کاہلی اور سستی کے اندر ماہ رمضان کو گزار کے میں ساری نیکیوں سے محروم رہتا ہوں۔ یہ فرمایا تیری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے اسباب پیدا فرما دیے، بس یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان مبارک یہ ایسا عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ ہوا اولہ رحمت، فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت وصول کرنے کا عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور فرمایا کہ اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ گناہوں کی معافی مانگنے کا اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا عشرہ ہے۔ فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، اور فرمایا اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔